ہمارے مذہب اسلام کا یہ دستور ہے، یہ نیم ہے، یہ اصول ہے، کوئی اگر جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، ہمارا اسلام کا طریقہ یہ ہے، اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ اس کو پہلے ہم لوگ غسل دلاتے ہیں، نہلاتے ہیں جس کو بولتے ہیں. جو طریقہ ہے، جو اصول ہے نہلا دھلان کرنے کا، اس طریقے سے غسل دلایا جاتا ہے، بڑے پاک صاف سے، بڑے احترام سے، اور آہستہ آہستہ کر کے. کسی ہم لوگوں کو نہلانا دھلانے میں ایسا کام نہ کریں جس سے کہ مردے کو تکلیف نہ ہو، بڑے احتیاط سے کرنا پڑتا ہے. اس کو کفن کرتے ہیں، کفن پلاتے ہیں، یعنی کپڑا جو ہوتا ہے جو پہناتے ہیں، عطر، سرما اور خوشبو جو اس کے بدن میں لگاتے ہیں اور پھول سے سجاتے ہیں. اس کے بعد قبرستان لے کے جاتے ہیں. جو ہمارے مذہب کے جو امام ہوتے ہیں اس کا نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے. نماز جنازہ پڑھانے کے بعد دعا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ہم پرارتھنا اور گزاری کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو تو دنیا سے جا چکا ہے، یہ تیرا بندہ ہے، اللہ تو اس کی مغفرت فرما، اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کے گناہوں کو تو معاف فرما دے، یا اللہ اس سے جنت عطا کر دے. یہ ہم لوگ ایسا دعا کرتے ہیں، اللہ کے گرداری کر کے اللہ سے مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. اس کا پھر اٹھا کے تابوت میں اس جنازے کو لے کے جاتے ہیں قبرستان میں 5 فٹ یا 4 فٹ گڈھا کھودا جاتا ہے، اور اس گڈھے میں لے کر انہیں بڑے احتیاط سے، آرام سے، آہستہ آہستہ اس کو لے کے دفن کرتے ہیں، اتارتے ہیں قبر میں. قبر میں اتارنے کے بعد ان کو سلا دیتے ہیں، اور سرانے جو کپڑا ہوتا ہے جو باندھا جاتا ہے اس کو کھول دیتے ہیں. پیر کے پاس بھی جو کفن باندھا گیا رہتا ہے اس کو کھول دیتے ہیں. کھول دینے کے بعد اور اس میت کا چہرہ جو ہے سر جس کا، اس کو قبلہ کے رخ کر دیتے ہیں. رخ کر کے اس کے بعد اس میں مٹی اس میں ڈال دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، بانس دیتے ہیں، چٹائی وٹائی دیتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں، مٹی پورا بند کرتے ہیں، قبر کی طرح اس کو کر دیتے ہیں. کرنے کے بعد پھر اس کے بعد وہ اس کو اوپر پھول کا چادر چڑھا جاتا ہے قبر کے اوپر میں، اور مٹی کے اوپر مطلب چادر چڑھا جاتا ہے. چادر چڑھا جانے کے بعد جو ہمارے مولوی صاحب رہتے ہیں، جو امام صاحب رہتے ہیں، وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں. پھر فقیہ کون ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اس میں فاتحہ پڑھتے جو ہمارے قرآن پاک جو ہے، قرآن اس کا جو شبد ہے، اس کا جو آیت ہے جو پڑھنے کا، اس کو پڑھتے ہیں. پڑھ کے پھر اللہ کے پاس سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ بندہ تیرا بندہ ہے، اس کا جو اس سے گناہ ہو گیا، خطا ہو گیا، اللہ تو غفور رحیم ہے، تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اسے جنت میں تو جگہ عطا فرما دے. یہ ہے ہمارا طریقہ، لیکن بڑے احترام سے، ادب سے اور آہستہ، جیسا کہ ہماری اس میں ہے کہ تکلیف نہ ہو، ایسا کہ جیسا مطلب ہماری اس میں تو جلا جولی کرنے کا نہیں ہے. ہم لوگ کو قبر میں خال خود کو دفن کر دینے کا ہے، اور اس کو مٹی دے دینے کا ہے. دے دینے کے بعد آہستہ آہستہ مٹی ڈالنے کا حکم، یعنی جو پورا بن کر کے ہاڑ کر کے مٹی تھوڑا تھوڑا مٹی کر کے آہستہ آہستہ مٹی پورا فل اپ کر دینا ہے. فل اپ کر دینے کے بعد اس کا قبر کر کے دعا وہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گزاری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بندے کو، اس کا بندے ہیں، وہ پروردگار ہے، وہ مالک ہے، جسے چاہے وہ بخش دے، جسے چاہے جنت دے دے، جسے چاہے دوزخ دے، اس کا اختیار ہے. لیکن ہم اس سے پرارتھنا کرتے ہیں، اس سے گزاری کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو تو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو. جو کچھ دنیا میں رہے گا، جو کچھ اس سے ہوا ہے، غلطی ہوا ہے، انسان سے تو غلطی ہوتا ہے، جو کچھ غلطی ہو اللہ تو اسے معاف کر جنت میں تکا دیتا ہے. ہم لوگ جو ہے امام جو ہے جیسا کہ ہم ہیں، جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن کا شبد پڑھتے ہیں، قرآن کا شبد پڑھنے کا اللہ تعالیٰ سے دعا کر پھر ہم لوگ واپس آ جاتے ہیں قبر. جس کو بولتے ہیں دفن کرنا، مٹی دینا، یہ ہے اس کا طریقہ. اسلام کا دھرم یہی ہے.